تو ایک غیبت دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی. الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من القتل. غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، قتل سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے. آپ مرڈر کر دو کسی کا، آج کا قانون یہ کہتا ہے کہ مرڈر اور غیبت دونوں ایک ہے. غیبت تو گناہ ہے ہی نہیں، قانون کی نظر میں ہے گناہ نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ہے نا غیبت. یعنی سوچ لو، آپ ایک نے کسی کو قتل کر دیا اور ایک نے غیبت کر دی، اللہ بول رہا ہے دونوں برابر ہے. اس کا مطلب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے. کسی کا بیٹا تم نے چھین لیا، کسی کا شوہر تم نے چھین لیا، اس کو لہٰذا اٹیمپٹ ٹو مرڈر یعنی کہ تم نے کوشش کی مارنے کی، تو جیل ہو رہی ہے. دنیا یعنی دنیا کی عدالت بھی مانتی ہے کہ یہ بڑا مجرم ہے کیونکہ مرڈر کر رہا ہے نا. تو سوچ لو کہ جب دنیا کے لوگ قتل کو بڑا مانتے ہیں تو اللہ تو غیبت کو بھی اتنا ہی بڑا مانتا ہے نا. تو غیبت آٹومیٹک بڑی ہو گئی نا. سمجھ میں ہی بات. جیسے کوئی آپ سے کہے کہ بھائی گورنمنٹ کہے کہ جاب نکلنے والی ہے، لیکن کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ایک تو بی ایس سی کی ڈگری بھی چاہیے، ایم اے بی ایڈ کی ڈگری بھی چاہیے، اور دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس پہلی یا دوسری پڑھا ہوا بھی ہو تو وہ بھی چلے گا. تو سمجھ میں کیا آیا کہ بھئی گورنمنٹ کی نظر میں جو کوالیفیکیشن ہے یہ ایم اے بی ایڈ بی ایس سی کلیئر کرنے والا اور یہ جو پہلی دوسری پڑھنے والا ہے دونوں برابر ہے. تو اللہ کی نظر میں تو قتل اور غیبت کرنے والا دونوں برابر ہے، بلکہ غیبت تو اس سے زیادہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من القتل. زنا ریپ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہی معراج کے سفر میں کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہ ان کے سر پر ہے. مردوں کی شرمگاہ ان کے سر پر، عورتوں کی شرمگاہ ان کے سر پر، اور اس سے پیپ نکل رہا ہے، اور وہ پیپ وہ ان کو پینا پڑ رہا ہے، اور وہ ان کے سینے کو چیر پھاڑ کر نکل رہا ہے، اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون؟ کہا آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. زنا اتنا ریپ کرنا، زنا کرنا اتنا بڑا سخت جرم ہے، لیکن حدیث میں کیا کہا؟ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے. آج دنیا نے غیبت کو فیشن کے طور پر پیش کیا. غیبت فیشن نہیں، مردوں میں بھی ہو گیا ہے یار. وہ جہاں چائے پینے دو چار بیٹھتے ہیں تو پانچویں کی غیبت ہو رہی ہے. ہوٹل والے کی بھی غیبت کر دیتے ہیں. صلاح ایسے دکھ رہا ہے کہ یہ جو دودھ ہے یہ پاؤڈر کا دودھ ہے. مجھے بھینس کا تو لگ رہا نہیں، یہ پاؤڈر کا دودھ ہے، شکر کی جگہ گڑ ڈال رہا ہے شاید. وہ بیچارہ ہوٹل والے کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں. تو بھائی یہ جو ہے نا غیبت اور چغلی کی جو ہم نے عادتیں بنائی ہوئی، یہ ہمیں چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو سیریس لینا پڑے گا ہمیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جب آگے بڑھے ہیں، اب وہ جنت اور دوزخ کا معاملہ ہو گیا، تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى. یہ جو ہے نا کہ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا. یہ جو آیت ہے نا اس کی دو طرح سے تفسیر ہے. علماء کی دو جماعتیں بنی ہیں. اللہ کرے وہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں کم وقت میں، کیونکہ وقت بہت کم ہے. معراج کا عنوان اتنا بڑا ہے کہ جس کی اگر میں بولنا چاہوں اور بولتے بیٹھوں اور آپ سنتے بیٹھے تو پوری شام ہو جائے لیکن وہ ختم نہ ہو. تو اتنا سمجھ لو کہ وہ جو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 17 تک. تو فرمایا کہ دوسری مرتبہ جبریل نے اللہ کے نبی نے جبریل کو اصل شکل و صورت میں دیکھا. کچھ مفسرین لکھتے ہیں جبریل کو اصل شکل و صورت میں دیکھا، کچھ لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا. دونوں کے بارے میں. حضرت جبریل کو پہلی مرتبہ آپ نے غار ہیرا میں دیکھا تھا، جو پہلی وحی اتری تھی اس وقت آپ نے اصل شکل و صورت میں 600 پروں کے ساتھ حضرت جبریل امین کو غار ہیرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا حضرت جبریل کو. ایک پر ایسا کہ ایک ناخن ساتوں زمین ساتوں آسمان اس ناخن کے چھوٹے سے کنارے پر آ جائے تو وہ 600 پر کتنے بڑے ہو گئے اور ان کا ہائٹ کیسی ہوگی وہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ یہ معراج کے سفر میں آپ نے دیکھا. اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہے، لیکن دو ایسی روایتیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے معراج کے سفر میں اللہ کو نہیں دیکھا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف طور پر کہتی ہے نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی ان کے ساتھ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معراج کے سفر میں اللہ کو نہیں دیکھا. لیکن اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے دلیل دی ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. دلیل کیا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہمارا ادراک نہیں کر سکتا, کوئی آنکھ ہمارا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دیکھنا کہ سائز کا اندازہ لگا دینا, جیسے لمبائی, چوڑائی, اونچائی, نیچائی, گہرائی, گیرائی, ساری چیزوں کا اندازہ لگا دینا, اسے کہتے ہیں ادراک. سمجھ میں یہ بات؟ تو اللہ کو ایسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا, یعنی اللہ کا ادراک کہ اللہ کی ہائٹ کتنی ہے, لمبائی, چوڑائی, اونچائی, نیچائی, گہرائی, گیرائی, اللہ جسم و جان, روح, زمین و زمان, مکین و مکان, اللہ اس سے پاک ہے, کوئی اسے ایسے دیکھ نہیں سکتا. تو یہ جو ادراک والا حضرت عائشہ نے دلیل دی ہے, تو یہ دلیل صحیح ہے, لیکن یہاں پر اسے تطبیق نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ اللہ کے نبی ادراک نہیں کہہ رہے, اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں نے دیکھا. ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے ادراک کرنا, دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھنا کہتے ہیں دیکھا اور ختم ہو گیا معاملہ, یعنی ایسا نہیں دیکھا کہ آنکھ کتنی ہے, کیسی ہے, پیشانی کیسی ہے, وہ کیسی ہے, ایک یہ دیکھنا ہے, یعنی بس پلک جھپک لی اور دیکھ لیا. پہلی نظر معاف, جیسا ہے نا لڑکوں کو کہتے ہیں پہلی نظر معاف. اب وہ پہلی نظر اتنی لمبی نظر ہوتی ہے کہ لڑکے 15-15 منٹ پہلی نظر دیکھ رہے ہیں, اور یہ 15 منٹ والی پہلی نظر نہیں, یہ ادراک ہو گیا. جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو اور بار بار دیکھ رہے ہو, بار بار دیکھ رہے ہو, تو اب دیکھنا آٹومیٹک ادراک میں بدل جاتا ہے. ادراک یعنی غور سے دیکھنا, کسی کو غور سے دیکھنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت عائشہ نے جو یہ کہا نا کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا, اور اللہ نے بھی کہا کہ میرا ادراک کوئی نہیں کر سکتا, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ کے نبی یہاں پر کہہ رہے کہ میں نے دیکھا, رأیت ربی عز وجل, میں نے میرے پروردگار عز وجل کو دیکھا. دوسری جگہ پر فرمایا رأیت نورا, میں نے ایک نور کو دیکھا. فسجدت لہ, میں نے سجدہ کیا, لمبا سجدہ کیا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. کئی علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں, جیسے حضرت جبریل امین کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے شق صدر کیا, یعنی آپ کا دل نکالا, تو آپ نے جب دل کو دیکھا تو اس کے بارے میں قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان عینان بصیرتان, کیا دل ہے. یہ ایک ایسا دل ہے کہ اس دل کی 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں. یہ دل دیکھتا بھی ہے, یہ دل سنتا بھی ہے. اللہ کے نبی کے جو دل ہے نا, ہمارے جیسا دل نہیں ہے آپ کا. ہمارا دل الگ دل ہے, ہمارا دل دل کی طرح بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دل کی کیفیت کہ آپ کے دل کی 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں تو سوتا ہوں لیکن میرا دل جاگتا ہے. تو فرق یہ ہے, اللہ کے نبی بیدار ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ وہ جو دل, کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا, کچھ کہتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ جسم کی آنکھوں سے دیکھا, ہو گیا 2 مرتبہ. تو بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. وہ دیکھنے کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو گیا ٹائم بہت جلدی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں, ابھی سدرۃ المنتہا کی کیفیت باقی ہے, تحیات للہ کا کنسپٹ باقی ہے, پھر 50 نمازیں, بہت ساری چیزیں ہیں. خیر سدرۃ المنتہا کا تھوڑا بتا دوں. فرمایا عند سدرۃ المنتہا وعندہ جنت, لقد رآہ نزلۃ اخری, 2 مرتبہ جبریل نے اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا. یہ دونوں بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ عِندَ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ, سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل امین رک گئے اور کہے کہ اب میں اس کے آگے جا نہیں سکتا. سدرۃ المنتہا کہتے ہیں بیری کے درخت, سدرہ یعنی بیری کا درخت, منتہا یعنی انتہا, یہاں پر حدود ہے, یعنی ایسا سمجھ لو آپ جسے کہتے ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں اسے, ٹوک ناکا, کیا کہتے ہیں اسے, ٹول ناکا, ٹول ناکا. بالکل سدرۃ المنتہا کو ایسے ہی مثال لے گیا, جیسے اوپر سے کوئی اللہ کا فیصلہ آ گیا
اور وہ فیصلہ سدرۃ المنتہا پر جب آتا ہے تو وہاں رک جاتا ہے، اور نیچے سے جو عمل آتے ہیں تو وہ نیچے سے آنے والے عمل بھی وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اب گناہگار کا گناہ جب سدرۃ المنتہا پر جاتا ہے تو وہ اللہ تک ڈائریکٹلی جاتا نہیں ہے، اس انتظار میں کہ یہ توبہ کرے گا۔ جب یہ توبہ کرے گا نا تو وہ گناہ نیکی میں بدل کر اللہ کے پاس جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور وہ جو اللہ کا فیصلہ جو آسمان سے زمین پر جاتا ہے، کچھ فیصلے اللہ تبارک و تعالی عذاب کے فرمان جاری کر دیتا ہے، اور یہ فیصلے لوح و قلم سے پاس ہو جاتے ہیں۔ پاس ہو کر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو پروسیس ہے، پروسیس ہونے کے بعد وہ وہاں پر فیصلہ رک جاتا ہے۔ اب اسکین ہوتا ہے، اسکین ہونے کے بعد جب وہ منتہا سے نیچے جاتا ہے تو اب وہ عذاب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ امت محمدیہ پر ڈائریکٹلی عذاب، اگر وہ سدرۃ المنتہا نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو آج کب کے ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہمارے عمل ہی ویسے ہیں۔ پرانی قومیں جو کرتی تھی وہ تو ہم کر رہے ہیں نا۔ قوم عاد جو کرتی تھی وہ بھی کر رہے ہیں، قوم سمود جو کرتی تھی وہ بھی کر رہے ہیں، قوم لوط جو کرتی تھی وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہومو سیکشولیٹی آج بھی ہے، اسے لیگل قرار دے دیا گیا ہے۔ عقل پرستوں نے ان کی عقلوں پر ماتم کرنا ہوگا کہ ایسے کیسے تم نے اسے لیگل قرار دے دیا۔ تو یہ انسان جو قانون بنائے گئے وہ سب تباہی اور بربادی کے ہو گئے۔ تو آپ سمجھ لیں سدرۃ المنتہا کا یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا کہ اس پر اللہ کے نبی نے جس حالت میں دیکھا، اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ پروانے کی شکل میں تھا، خوبصورت ترین فرشتہ، اور خوبصورت وہ سدرۃ المنتہا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھی کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ جڑ یعنی نیچے ہے، چھٹے آسمان، شاخیں ساتویں آسمان سے اوپر جا رہی ہے، اور اس جڑ میں سے یعنی چھٹے آسمان سے 4 نہریں نکل رہی ہے۔ ایک ہے سلسبیل، ایک ہے کوثر، ایک ہے دریائے نیل اور ایک ہے دریائے فرات۔ جو یہ 2 دریا ہے سلسبیل اور کوثر، یہ کوثر تو وہ جامع کوثر میں یہ پرنالہ کے طور پر نکلے گی، اور جامع کوثر یعنی حوض کوثر میں جا کر وہ پانی جمع ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پلائے گے۔ انشاءاللہ ہم سب بھی اس میں شامل رہے گے۔ اور ایک ہے سلسبیل، وہ بھی جنت کی نہر ہے، وہ شراب اور طہورا، شرابن طہورا اسے کہا گیا ہے، تو وہ جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ یہی سدرۃ المنتہا سے وہ نکل رہی ہے۔ ایک دریائے نیل اور فرات ہے جو دنیا میں بھی ہے، دریائے نیل اور فرات، اور وہ سدرۃ المنتہا پر بھی ہے۔ 2 دریائے نیل اور فرات ہے، لیکن اس کا تعلق دنیا اور دنیا کے دریائے نیل فرات کا تعلق اس سے ہے کہ مثال کے طور پر جیسے سمندر میں جو عذاب آتا ہے وہ چاند کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاند اگر حرکت کرے تو سمندر میں زلزلہ آتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، اس کی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ تو چاند سے تعلق ہے اس کا، بالکل ایسے ہی جو دریائے نیل اور فرات کا تعلق ہے زمینی، وہ آسمانی دریائے نیل اور فرات سے ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں چھوٹی موٹی بات چیت، باقی معراج کا بہت لمبا ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی رکھی تو آگے بھی یہ واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے